अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन वहाब। पाकिस्तान मादनी ख़जानों से मालामाल मुल्क है। पाकिस्तान की ज़मीन में बेहद से ख़जाने मौजूद हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सिलसिले और पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके कीमती मिनरल से भरे पड़े हैं। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुताबिक 6000 अरब डॉलर्स मालियत से ज़ायद के मादनी ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान के मादनी वसाइल तकरीबन 6 लाख मुरबा किलोमीटर पर मुहित हैं और मुल्क में 92 मादनियात की निशानदही अब तक हो चुकी है। इससे कई ज़्यादा हैं। इस वक्त सालाना तकरीबन 68.52 मिलियन मेट्रिक टन मादनियात हासिल की जा रही हैं। माइंस एंड मिनरल सेक्टर 5000 से ज़ायद फ़ाल कानों, 50,000 स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस और 3 लाख अफराद को रोज़गार भी फराहम कर रहा है। अब मादनी ज़खायर को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान को नई तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने का फैसला कर लिया है। SIFC के ताउन से हुकूमत ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का कामयाब इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। गैर मुल्की मंदूबीन ने गहरी दिलचस्पी का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक बड़ी मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खत्ते का तिजारती और मौशी मरकज़ बनता जा रहा है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के बाद खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों में माइंस एंड मिनरल्स बिल पेश किए गए, जिस पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। KPK और बलूचिस्तान में मौजूद अपोजिशन जमातें माइंस और मिनरल्स बिल्स की शदीद मुखालफत कर रही हैं। बलूचिस्तान असम्बली में मुखालफत के बाद भी माइंस एंड मिनरल बिल्स मंजूर कर लिया गया है, लेकिन KPK में तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। KP में बिल की मुखालफत में हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली अपनी ही हुकूमत से सख्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025 139 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें सूबाई हुकूमत ने सूबे में माइंस एंड मिनरल्स डायरेक्टोरेट के क़याम की तजवीज़ दी है। बिल में यह भी वाज़ेह नहीं किया गया है कि मकामी अफराद को अपने अपने इलाकों में कानकुनी के कामों से कोई हिस्सा मिलना है या नहीं मिलना। बिल में मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी को बहाल रखा गया है। तजवीज़ करदा बिल में 2017 की निस्बत वफाक को इख्तियार दिया गया है कि बड़े पैमाने पर कानकुनी में वफाकी कानकुनी विंग की तजवीज़ पर फीस, किराया और रॉयल्टी का जायज़ा लेने के लिए वफाक मुदाखलत कर सकेगा। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल हमारे अवाम का कीमती असासा है और उनके तहफ़्फ़ुज़ और सूबाई खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बिल के खिलाफ कुछ अनासिर जानबूझकर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि दूसरी जानब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इस मामले पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है कि माइंस एंड मिनरल बिल सूबे के वसाइल पर हमला है। आज फिर एक ऐसा कानून सूबों से पास कराया जा रहा है जो वसाइल पर कब्जे के मुतरादिफ है। अगर हुकूमत होश के नाखून नहीं लेती तो फिर हमें अवाम में जाना होगा। अब सवाल यह है कि मामला मुतनाज़ा क्यों होता जा रहा है। KPK की सूबाई हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है, उनका एजेंडा क्या है। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई हमें ज्वाइन करेंगे। मुस्लिम लीग नून से सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी हमारे साथ होंगे और JUI से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत का प्लान क्या है, किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान जो है माइंस और मिनरल्स जो कि पाकिस्तान का अपना खजाना है, इससे फ़ायदा उठाने जा रही है आने वाले वक्त। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये एक अजीब इत्तेफाक है दुनिया में। ये रेस चल पड़ी है माइंस और मिनरल के हवाले से, और सारे बल्कि उसमें सुपर पावर्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं कि वो माइंस और मिनरल हासिल करना चाहती हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नाम कई दफ़ा सुन रहे हैं। बहरहाल एक रेस चल पड़ी। और फिर क्योंकि पाकिस्तान के बाद एक चीज़, एक गरीब मुल्क है, हमने अरबों डॉलर के मकरूज भी हैं, तो उसके लिए एक हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। लेकिन इसमें ये जो अगर सूबे को इतराज़ कर रहे हैं, खासतौर पर अगर KPK इतराज़ कर रहा है या बलूचिस्तान तो इतराज़ नहीं कर रहा, सबको एतमाद में दिया जाएगा। ज़ाहिर है अगर उसके वसाइल हैं, बाकी इसके लिए आइन में जो है वो एक बिल्कुल एक कानून कोई आइन में है कि जो सूबे के वसाइल हैं, जहाँ से अगर तो गैस ने कर रही है तो सूबे को रॉयल्टी मिलेगी। इसी तरह माइंस मिनरल्स हैं, वो भी उसका हिस्सा है, उसकी मलकियत है, तो उसको उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। वफाक ऐसे नहीं कि उस पर हमला हो जाएगा।
تو یہ تو چیزیں بیٹھ کے طے کرنے والی ہیں، بجائے اس کی کہ ہم شور ڈالیں اور ایف سی کے ذریعے جو قوتیں ہیں یا دو ممالک یہاں آ کے وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں یا کارکنی کرنا چاہتی ہیں ان کو ہم مطلب ڈسکریج کریں، تو ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ اگر ہم شور ڈالیں گے تو وہ ڈسکریج ہو کے شاید ملک پہ نہ آئیں۔ پہلے بھی انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی انتشار ہے اور ایک سیاسی پوائنٹ سکوروں کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو بیٹھ کے چیزیں حل کرنے والی ہیں۔ ہمارا ملک ہے، اگر باہر سے کوئی آ رہا ہے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا تو صوبوں کو فائدہ ہوگا، اور صوبوں کو تو پھر آئین کے مطابق جو صوبے کا حصہ بنے گا وہ دیا جائے گا۔ یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ ساری حکومت پاکستان تو نہیں لے گی۔ اس سے پہلے جو ریکوٹیک کا تھا تو اس پہ تو منصوبے اس ایگریمنٹ میں بھی تو بلوچستان بھی شامل تھا، حکومت بلوچستان شامل تھی، تو اس میں یہ کہنا یہ خواب خواب کے شور ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں صوبوں کو حوصلے سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ حکومت پاکستان یہ وفاق کبھی نہیں چاہے گا کہ صوبوں کی ایک طرفی ہو۔ تو مرغوث اس صاحب، سلسلے آپ کے علم میں کوئی میں بات ایسی ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو ڈکٹیشن دے رہی ہے کہ آپ ایسا کریں یا اسمبلی سے قانون سازی کریں؟ کیونکہ جو بیرسٹر سیف ہیں، ترجمان کے پی حکومت کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت سے اور مسلم لیگ نون سے کوئی ڈکٹیشن ہم نہیں لیں گے، ہم وہ کام کریں گے جو صوبے کی بہتری کے لیے ہوگا۔ اب دیکھیں جو انویسٹر آ رہا ہے، جو ایس آئی ایف سی کا جو انویسٹر آ رہا ہے، ظاہر ہے وہ کچھ قانون سازی تو اس پہ اس کے لیے کچھ قانون سازی وہ اپنے تحفظ تو چاہے گا نا جی۔ اب آئی ایم ایف نے اگر لون دیے پاکستان کو تو کچھ چیزیں کری، ہمیں زرعی ٹیکس کے لیے تمام صوبوں نے قانون سازی کی، اگرچہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے جو نہیں علیحدہ بات ہے، تو لیکن قانون سازی کی ایک وہ ضروری چیز ہے۔ اسی طرح جب وہ دوسری کمپنیاں آ رہی ہیں، جو باہر سے جو ممالک آ رہے ہیں، جو ایڈوانس ملک ہیں اور مائنڈ اور محنت کے وہ جو مہینے کریں گے، اور پاکستان کا بھی سروے کا ظاہر ہے کچھ ان کا بھی حصہ ہوگا، وہ جو اتنی محنت کریں گے، تو وہ کچھ ان کے تحفظات ہیں، کچھ چیزیں تو وہ ضرور یہ صوبوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ ہمیں صوبہ کرا کے اگر کے پی کے کا میں وہ اگر وہ مائن ماؤنٹینز ہیں یا پہاڑ ہیں یا منرلز ہیں، اس حکومت سے ہمیں یہ گارنٹی دے رہی ہے یہ قانون سازی ہو جائے۔ اس طرح بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، پاکستان پنجاب میں ہے، پنجاب میں بھی ہے، یہ تو نہیں کہ مائن اور منرل جو ہے پنجاب میں نہیں ہے، پنجاب میں بہت سارے ذخائر ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ جو انہوں نے گارنٹی مانگی ہے اس کی قانون سازی ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں بجائے ضد کرنے کے، اس مسائل پہ قبضہ کرنے، اس قسم کے بیان بازی کے، ان کو اگر کسی چیز پہ ان کے تحفظات ہیں وہ وفاق سے بات کریں کہ جی چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی، تو اس سے وفاق اس کا حل نکالے گا، بجائے اس کی ہم میڈیا پہ بیان دیں اور جو انویسٹر باہر سے آ رہا ہے وہ بھی ڈسکریج ہو، تو یہ خطرہ غیر ذمہ دارانہ ان کا ٹھیک بیان ہے ہے۔ سر، ساتھ ہی رہیے گا۔ جے یو آئی کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اور جے یو آئی اس وقت سخت ناراض ہے، خاص طور پہ جو کے پی کے میں ہو رہا ہے اور بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ شوکت صاحب، یہ پہلے آپ بتائیے گا کہ آپ جو بل پاس ہونے جا رہا ہے کے پی کے اسمبلی سے، مائنز اور منرلز ایکٹ، آپ اس کے حق میں یا آپ اس کے مخالفت میں ہیں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے اب تو مخالفت اور حمایت کی بات ہی ختم ہو گئی۔ اب تو بل متنازع ہونے کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اب اس میں دوبارہ بیٹھیں، اور جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ منتخب ممبران ہے یا سینئر لیڈرشپ ہے، وہ سارے مل کر وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی ایک ایک شک دیکھ لیں، اور اگر یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف نہ ہو اور عوام کے حقوق اس سے سلب نہ ہو تو بالکل فیصلہ خود کریں، مطلب یہ صوبے کے حوالے کیے گئے۔ تو اب دیکھو جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جب بھی مشاورت ہوگی تو اگر ہمیں بلائے گیا تو اپنے ان پٹ دیں گے ضرور۔ اور شوکت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے جب یہ معاملہ ہوا اور جب مائنز اور منرلز انویسٹمنٹ فورم ہوا، اس میں الیمین گنڈاپور مدعو تھے، وہ نہیں گئے، یہ بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اور وفاقی وزراء کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک چیز جب صوبائی حکومت کو ملی، جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے، تو آپ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، کیا پی ٹی آئی قیادت کو کے پی حکومت نے اعتماد میں نہیں لیا اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی اس کو اٹھایا نا، اس ایشو کو، اور نے تو نہیں کیا ہے۔ اگر اسمبلی میں یہ بل آیا ہے اور اسمبلی میں ڈسکشن میں ہمارے جو جتنے بھی ممبران ہیں انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ابھی تک یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا ہے۔
اور اتنا متنازع ہوا کہ خان کو اس میں انٹرونشن کرنی پڑی. لیکن سر جو علی امین گنڈاپور کا اس سارے معاملے میں کردار ہے، پھر وہ مشکوک ہو رہا ہے کہ وہ اتنی تیزی میں کیوں اس قانون سازی کو کروانے جا رہے تھے؟ دیکھیے یہ تو الزام تراشی ہوگی نا. میں کیا کہہ سکتا ہوں اس حوالے سے، کیونکہ جو یہ پورا کا پورا بل تو میں تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں. اب میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بل پورا پڑھا گیا تھا نہیں پڑھا گیا تھا، کیونکہ شکوک کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے نا. تو کوئی ایسا تو نہیں کہ حقوق سلب ہو رہے ہیں، لیکن شکوک کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ جیسے 2-3-4 اس میں شکیں ایسے ہیں. حالانکہ وہ جو 2017 ایکٹ ہے، مائن اینڈ مینر ایکٹ، اس میں بھی وہ موجود ہے، لیکن پھر بھی شکوک شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی اگر سپوز انہوں نے کہا کہ جو اسٹریٹجک مائنز جو ہے وہ اس کی ابھی تک پوری کلیئر وہ نہیں ہے کہ اسٹریٹجک مائنز کا کیا مطلب ہوگا. پھر یہ کہ قومی مفاد کے اندر اگر آپ چاہیں تو جتنی جو زمین ہے وہ آپ ایکوائر کر سکتے ہیں. تو اب یہ قومی مفاد کا کیا ہوگا، مطلب اس کو کون ٹرانسلیٹ کرے گا کہ قومی مفاد کیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جس کے اندر تھوڑی بہت کنفیوژن ہے. وہ اگر وہ کنفیوژن دور ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بل میں کوئی خامی اس سے نہیں ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. جو اس پر سائنٹیفک طریقہ کار ہے مائن منرل کا وہ ہونا چاہیے. تو اسی پہ میں وہ باقی جو اس کے اندر خدشات ہیں تو بالکل خدشات کی جہاں تک بات ہے تو وہ اس کو ضرور دور ہونا چاہیے. اور سر آپ سینئر وزیر رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ میں، جو پچھلے جو ٹینیور تھا کے پی کے میں، سر آپ کیا تجویز کریں گے اپنے تجربے کے مطابق کہ کس طرح سے جو ہے کے پی کے کو زیادہ حصہ مل سکتا ہے اس چیز کے اندر بھی، کیونکہ اس بل میں ابھی تو یہ واضح نہیں لکھا ہوا کہ وہاں کے لوگوں کو کتنا حصہ ملنا ہے اور کتنا نہیں ملنا ہے. نہیں، جہاں تک حصہ ملنے نہ ملنے کی بات ہے، یہ تو صوبے کا حق ہے. اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کمپرومائز ہونی چاہیے، کیونکہ آپ اپنا شیئر کسی کو حوالے کر دیں اور آپ کہیں کہ مجھے اتنا شیئر ملے. اب ہمیں جو واٹر شیئر ہے وہ بھی نہیں مل رہا، ہمارے جو اس کا جو بجلی کا شیئر ہے وہ ابھی تک ہمیں پورا نہیں مل رہا. 2000 ارب ابھی بھی ہمارے محفوظ ہے وفاقی حکومت. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تو اپنے ہاتھ پہ اپنے اختیارات کو نہیں دینا چاہیے. اختیارات صوبے کے پاس ہی ہونے چاہیے، لیکن اس کے اندر جو ریفارمز آ سکتی ہیں جس میں یہ بہتر ہو سکتا ہے، اچھی اچھی کمپنیاں آ سکتی ہیں. بہت سارے لوگوں نے لیز کیا ہوا ہے پھر وہ کام نہیں کرتے ہیں، اس سے حکومت کو نقصان. اور تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. پھر یہ جو بم بلاسٹ ہوتا ہے، سوری بم نہیں، جو بلاسٹ ہوتا ہے مائنز کے اندر، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سائنٹیفک طریقہ کار استعمال ہونا چاہیے جس سے کم نقصان ہو. اور سر جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ سخت ناراض ہیں ان اراکین سے جو اس بل کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کا اشارہ سر کس کی طرف ہے؟ اگر آپ بھی مخالفت کریں تو ظاہر ہے ان کا اشارہ پھر آپ کی طرف بھی ہوگا. نہیں دیکھیں، مجھے تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. میں تو جو عمران خان اور جو پارٹی کہے گی اسی پہ ہم چلیں گے. بیسک چیز یہ ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ میری باقاعدہ بحث پاس ہوئی ہے، اس بل کے اندر میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. دیکھیں، اس تو جو میفا ایک وہ ہے اتھارٹی بنا رہے ہیں، یہ مائن اینڈ منرل اتھارٹی. وہ اتھارٹی تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو یہ شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مرکزیت کی طرف جائے گی. اگر یہ اتھارٹی بن گئی تو شاید فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس پہ قابض ہو جائے گی. اس طرح نہیں ہے. کچھ چیزیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جو سب سے بڑا تنازع کا باعث بن رہا ہے وہ اسٹریٹجک مائنز کے لفظ کے اوپر ہو رہا ہے کہ اس لفظ کے اوپر جو ہے نا جو ان کی مرضی ہوگی حکومت کی یا اداروں کی، تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے قبضے میں لے لے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کی کوشش ہوگی. چلیں سر ہمارے ساتھ ہی رہے گا. مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں. پھر وہ جو کہیں گے آپ اس پہ بھی رسپونڈ کیجیے گا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جے یو آئی کو بھی سخت اعتراضات ہیں کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی. بلوچستان اسمبلی سے تو یہ بل منظور ہو گیا، لیکن کے پی کے اسمبلی میں بھی ملتوی ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان مخالفت کر رہے ہیں. انہوں نے سختی سے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے بلوچستان میں اس کے حق میں ووٹ دیا ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا. سر کیا تحفظات ہیں جے یو آئی کو اس بل کے اوپر؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے موقف سے پہلے میرا شوکت صاحب کی کہ یہ کارڈ کی درستگی کے لیے بات کر رہا ہوں. جی، یہ بیچارے تھوڑے مخبت سے مبتلا ہیں، یہ کھل کر کہہ نہیں سکتے. جو سرکاری پی ٹی آئی ہے وہ اس بل کے حق میں ہے.
اور جو عوامی پی ٹی آئی ہے وہ اس بل کے حق میں نہیں ہے. ہمارا وہ عمران خان کی حکومت پر بھی یہ خدشات تھے کہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اپنے نہیں ہیں, ان کو ایک فہرست تھما دی گئی ہے. تو ہماری بات تو صحیح ثابت ہو گئی. اب آج بزدار کہاں کھڑا ہے, اور جب پارٹی پہ صف وقت آیا ہے تو محمود خان کہاں ہیں اور پرویز خٹک کہاں ہیں. تو مجھے نہیں سمجھنا چاہیے, شوکت صاحب کو بس سیدھا کہہ دینا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور بھی ان وزراء کی طرح ہے جو محمود خان ہیں یا بزدار صاحب تھے. یہ اگر یہ سمجھیں گے ہمارا وزیر اعلیٰ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندھیرے میں تیر مارنے والی بات ہوگی. وہ جلدی میں اس لیے بل پاس کر رہے تھے کہ وہ جن لوگوں نے ان پہ عنایت کی ہے تو ان کو خوش کرنا چاہتے تھے. یہ اچھا ہوا پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کا, ایم پی ایس کا, کہ جنہوں نے اس پر شور کیا اور اس کو روکا, اور باقی ہمارے ایم پی ایس نے بھی روکا, تو وہ ذرا عمران خان کی مرضی سے اس کو جوڑ دیا گیا ہے. یہ پوزیشن تھی, یہ شوکت صاحب کی یہ پوزیشن ہے. تو ان سے آپ سب سوال نہ کریں, بیچارے پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں, تو اس لیے میری درخواست ہوگی کہ آپ ان کی پوزیشن کو سمجھیں. ہمارا موقف تو واضح ہے کہ جو علاقہ ہے, علاقے کے باسی ہیں, ان لوگوں کا پہلا اختیار ہوتا ہے کسی مدنی ذخائر پر, پھر دوسرے نمبر پر صوبائی حکومت ہوتی ہے اور وفاق ہوتا ہے. تو کبھی یہ دونوں مشترکہ ہوتے ہیں اور کبھی یہ الگ الگ ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ حکومت کا انکار نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ عوام کو نہیں کر سکتے نا, کہ عوام کو آپ محروم رکھیں, ایسے تو آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایسی قانون سازی ہو جائے کہ اس میں ان کی ملکیت اور ان کے اختیار کو مان دیا جائے. تو ان کا اختیار اور ملکیت کیا ہے, تو اس کی بہت ساری تجاویز ہیں. ہماری تجویز بھی یہی ہے کہ عوام کی ملکیت ہو نا, عوام کی ملکیت سے انکار نہیں کیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 5% رائلٹی ہوا کرتی تھی کہ ان لوگوں کو ہم 5% دیں گے, پھر بعد میں وہ 10% ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ تو ظلم والا قانون تھا کہ 90% ان لوگوں کو اس کا فائدہ جاتا ہے جن کے اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں. اب بجلی ہماری ہوگی اور اس پر حکومت لاہور والے کریں گے. ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ان کی ایسی چلے گی, اور لوڈ شیڈنگ سے وہ لوگ بالکل پاک ہوں گے. پھر گیس ہمارا ہوگا اور وہ میاں والی میں تو جلے گا, لیکن وہ کرک کے اندر نہیں جلے گا, گرگری میں نہیں جلے گا. اور یہاں ہمیں اس کا بھی کھانے کو بند کرو, یا آپ وہ سی این جی کو بند کر دو, پمپ کو بند کرو, یا اس چیز کو بند کر دو, یہ ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک, ایسے پوزیشن کے اندر ہمارا موقف واضح ہے کہ یہ عوام کی ملکیت ہوتی ہے. حکومت اپنا حصہ لے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. ہم کوئی انارکی کی بات تو نہیں کرتے, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہ حصہ لے, لیکن اگر بڑا حصہ حکومت لے لے اور چھوٹا حصہ عوام کو دے تو یہ قابل برداشت نہیں ہوگا. دیکھیں پنجاب بلوچستان میں جو حالات خراب ہے اسی قانون کی وجہ سے خراب ہے کہ وہاں پر سوئی کے اندر گیس ہے اور سوئی والوں کو اس کے حقوق سے معلوم کیا گیا, اور آپ بلوچستان میں یہ پوزیشن ہے. تو برائے مہربانی کہ پی کیو کو بلوچستان میں بنایا جائے, یہاں سب وطن. لیکن سر چلیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اس پر تو بات ہو سکتی ہے کہ کتنا حصہ صوبوں کو مل رہا ہے, کتنا حصہ وفاق کو مل رہا ہے, اس پر تو بیٹھ کے بات کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن وفاقی حکومت کی یہاں تو تعریف بنتی ہے نا کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا اور مائنز اور منرلز پر کام شروع کیا ہے, دنیا بھر سے انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی, ملکی معیشت بھی مضبوط ہوگی. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ پہلے ایسا تھا. آپ ناراض ہو, یہ طاقتور لوگ جو ہیں یہ پہلے وہ خود قبضہ کرنا چاہتے تھے بغیر کسی قانون کے, تو بعد میں مشکل ہو گئی, عوام کھڑے ہو گئے. بہت سارے یہ جو آپ کے دہشت گردی ہے اس کے اندر یہ عنصر بھی شامل ہے. ہمارا علاقہ تو مادی ذخائر سے مالا مال ہے, سامنے وہاں پر ماربل پڑا ہوا ہے, تو وہ ظاہر ہے وہاں تانبا ہے, وہاں پیتل ہے, وہاں سونا ہے, وہاں بہت کچھ چیزیں ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. اللہ کے فضل سے یہاں گیس ہے, پیٹرول ہے, اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں. اب آپ کس طرح معلوم کریں گے, تو ظاہر ہے وفاقی حکومت بھی کسی کو خوش کرے گی اور صوبائی بھی خوش کرے گی. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جن کا حق ہے کہ ان کو محروم نہیں کیا جائے. اس طرح اگر وہ آپ وہاں مائننگ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن قانون کے ذریعے ان کو آپ دبانا چاہتے ہیں یا بولٹ کے ذریعے آپ دبانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکے.
चलें ठीक है, हुकूमती नुमाइंदगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी के सामने मैं सवाल रखूंगा कि सर अच्छा मौका है, एतराज़ात हो रहे हैं तो ठीक है, बैठ के बात अगर कर ली जाए, वफाकी हुकूमत और तमाम सूबे अगर मिलेंगे तो ही पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ होगा। तो हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पर बात करने के लिए तैयार हैं? क्या कोई प्लानिंग मुरतब की जा चुकी है? सर प्लीज़ इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी, शौकत यूसुफजई और JUI के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि आपने एतराज़ात सुन लिए, JUI के भी सुन लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सुन लिए। सर बात हो सकती है, मसले का हल निकल सकता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं आने वाले वक्त में इस चीज़ पर? देखिए, मैंने दोनों की बातें सुनी है, दोनों हमारे भाई हैं और जिनके जो इतराज़ात हैं वो इतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात को यकीन दहानी कराने की ज़रूरत है और यकीन दहानी बिल्कुल वफाक कराएगा। और जब KPK ने भी वो जो है वापस नहीं है कि वो और उसको डिस्कशन की जाए, उसके बारीक बेनिफिट से देखा जाए और फिर उसको साथ बताया जाए, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पूर्ण करना वफाक का काम है और बिल्कुल वफाक जो है तमाम सूबों को इत्तेफाक मिलेगा। KPK की हुकूमत पाकिस्तान, KPK पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे वो भाई हैं। नज़रियाती इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ होते रहते हैं, लेकिन मुल्की खातिर सबको बैठ लेकिन ये हमारी दरख्वास्त ये होगी कि हमके मतलब जल्दी करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सोच पड़े इसको और प्रोलॉन्ग करेंगे तो फिर इन्वेस्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। और इससे पहले भी कई लोग मतलब जितने में मालिक हैं, इससे पहले शंघाई कॉन्फ्रेंस थी या कोई इसके बाद एक दो और हुई, तो सब खैर उसमें हमारे जाके हम गए हैं तो उसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब वहाँ तकरीबन 1.5 लाख लोग हमारे जाएंगे स्कॉलरशिप के, वहाँ वो स्टडी करेंगे मुख्तलिफ जदीद रिसर्च है, तो इस तरह वो 2018 में वो PTI के खिलाफ था और करीब करीब यही बयानिए नून और पीपल्स पार्टी के थे, हमारा उनके साथ इत्तेहाद थे। हम उसी बयानिए पे खड़े रहे कि 18 और 24 में कोई फर्क नहीं है, तो इत्तेफाक से PTI वालों का बयानिए भी हमारे करीब आ गया। जब वो करीब आ गया तो हमने उनके साथ भी हाथ मिलाया और हम एक साथ चल सकते हैं। हमारे कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है कि उसकी वजह से हम इत्तेहाद को नुकसान दे दें या जमहूरियत को नुकसान दे दें। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम फ्लेक्सिबल लोग हैं, तमाम बातों को समझते हैं, अपनी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी समझते हैं, अगली के मुश्किल भी समझते हैं। हम एक साथ चलेंगे और कंटेनर में भी एक होंगे और हम ईवान में भी एक होंगे और मैदान में भी हो गए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब मौलाना फजल रहमान साहब और इमरान खान दोनों एक साथ कंटेनर पर होंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि उसके बाद 100 दिन भी हुकूमत नहीं चलेगी। लेकिन सर अगर वो कहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग के बानी PTI की रिहाई के लिए रैली निकालनी और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, तो क्या JUI फिर भी साथ देगी? हमारी अखलाकी हिमायत तो है, हम समझते हैं वो गलत बंद किया गया है, बल्कि मेरी ज़ाती राय तो ये कि जज में बिल्कुल वो कानून और इंसाफ के जो धज्जियाँ थी वो बगेरी है। यानी वो उनको आप अल-कादर ट्रस्ट के अंदर एक बात करता हूँ मैं मिसाल के तौर पर, तो कहा था वहां से पैसे आया और इस पाइपलाइन में आया, इसमें आया। आज मैं शाहबाज शरीफ कहते हैं पैसा तो मेरे पास है और मैं दानिश स्कूल खोलूंगा, उसके माने में पैसे तो मौजूद है ना। ऐसा इस तरह की एक मिसाल दे दी गई। पहले भी हम अदलियों के एतबार से 142 नंबर पर है, पता नहीं अब हमारा नंबर कौन सा होगा। मालिक की फहरिस्त खत्म हो जाएगी तो हमारा उसके बाद भी कुछ बंदों वाला और जंगलों वाला हमारी फहरिस्त होगी। हया नहीं आती लोगों को, इतने ज्यादा इंसाफ का खून करते हैं कि इंसाफ को भी शर्म आ जाती है। तो ये सब चीजें तो आपके सामने है ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। इसलिए अगर वो निकलते हैं अपने कायद की रिहाई के लिए, इखलाकी हिम्मत हमारे साथ होगी और उनको जरूरत होगी कि आप भी इंफरादी अफरादी हिमायत कीजिए, तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थे।
شوکت یوسفزئی نے پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا، اور مفتی کفایت اللہ نے JUI سے خصوصی ہمیں وقت دیا۔ ہم تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔